مجھے حضرت نے کہا تقریر لمبی کیجئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے آدھی چھوٹی تقریر کرنے گئے وہ کیا کرے. ایک جگہ پہ میں گیا, کہنے لگے پچھلے سال تسی چھوٹی کیتی سی, ایت کی لمبی کرنی جے. میں کہا پچھلے سال والی سناؤ, آپ دہرائیں ساری, اسے آگے سے شروع کر لیتے ہیں. میں تو جمعے میں بھی 30-35 منٹ کا قائل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بات سمجھنے کو ہوتی ہیں, پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی. اور میں دلیل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پیار کا دعویٰ ہے میرا, کہ میں نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس طرف آپ کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا نا احساس پیدا ہو جائے نا طبیعت میں, تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آئمہ مساجد سے کہا تھا لمبی نماز بھی نہیں پڑھانی. اللہ کی عبادت ہے نا, قرآن مجید ہے, فرمایا اتنا لمبا نہیں کرنا لوگ تکلیف میں آئے. احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھاتے بھی احساس کرنا ہے, احساس کرنا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, میں اور آپ سے ناراض. تو حضور مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلا. کریم فرمانے لگے پھر بتاؤں. حضور حکم کریں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہو. پھر حضرت ابراہیم خلیل کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا. یا رسول اللہ بتانا ہی نہیں پڑتا, آپ لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں, حضور جملوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ اتنی گہرائی, یعنی کوئی بول رہا ہے تو وہ لفظ کیا بول رہا ہے اس کا بھی احساس ہے. تو جناب عائشہ کہنے لگے حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو, میری زبان سے نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں, نام ہی جاتا. احساس کی دولت نعمت, یہ احساس پیدا کریں. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر خادم بن کے عمر کڈنی, مخدوم بننے دی کوشش, خادم بن کے من سن پہلے ماپیاں دی خدمت, پھر اللہ موقع دے تے بھین بھائیاں دی خدمت, پھر ٹائم ملے تے بال بچے دی خدمت. فرمان سن ایک کیوں تسی سارا بنا لیا بچے وڈے ہون گے تے میں خدمت لینی ہے, وہ ساڈے کولوں جڑی ہو سکی اسی انہاں دی ہوئی کرنی. فرمان لگے اگر اللہ نے موقع دیتا تے پوتریاں تے بھی دست شفقت رکھاں گے. بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا مجھے پانی پلائے تو فلانا یہ. وہ کبھی کبھی کہتے تھے نا ان سے کہ چلے اب بڑے کام کرنے والے ہیں بیٹھ جاؤ, تو میری والدہ کہا کرتی تھی پتر جڑا بہ گیا پھر وہ بہ ہی گیا, جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کی طبیعت بھی. تو اپنے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کریں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح سے اپنے دل کو نرم کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر ہے, لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں نے ہمیں باتیں سنا سنا کے ماحول نے مفاد پرست سا بنا دیا. ہر کام میں اپنا فائدہ سوچنا. جب قومیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں نا, نفع نقصان دیکھ کے چلتی ہیں, فائدہ دیکھ کے چلتی ہیں. میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں سفر کم کرتا ہوں. آپ یقین کریں ایک دوپہر میں ادارے کا مسئلہ تھا, ایک حضرت نے فرمایا, آنا مجھے تھا ہی, لیکن یہ جو طالب علم ہے نا مدرسوں کے, ان کے لیے دل میں کوئی بلا کا پیار ہے. یہ بچہ کہیں نظر آ جائے نا تو دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلام کرے. کیا لوگ ہیں یہ, اور کیا اساتذہ ہیں ان کے, کس رنگ میں. میں نے کالج دیکھا ہے, میں نے دنیاوی ادارے دیکھے ہیں, میں نے مدرسہ دیکھا ہے, شاید میں اچھا کمپیریزن کر سکتا. یہ کمال لوگ ہیں جو سادگی میں بھی بیٹھتے ہیں, اور کس یہ آپ نے بس آرام سے دیکھ لیا کہ یہ بچوں کی تکمیل ہو گئی. 3 آیتیں یاد کرنی پڑے نا شام تک, کسی بندے کو لگ پتہ جاتا ہے, لیکن پورا قرآن پاک ہی یاد کرا دیا یار. تو پھر اس طرح یاد کرایا کہ آپ نمبر بول رہے ہیں, ہر بچہ قرآن سنا رہا ہے یار, اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کے لیے دل میں دعا کے جذبات تو پیدا ہونے چاہیے نا, اندر سے ان لوگوں کے لیے پیار تو پھوٹنا چاہیے.
اور پھر جس طرح یہ علماء یہ بچے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ رنگ. میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ نماز پڑھی تراویح کی، تو ایک صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ روتے جا رہے تھے اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی، آیات بھی ایسی نہیں تھی. میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے بندے کو سمجھ آ رہی ہو. وہ روتے جا رہے ہیں تو کچھ ان کا رونا زیادہ ہی بڑھ گیا، تو بوجھ بننے لگا نمازیوں پر. تو میں بھی ساتھ تھا، تو 2 رکعتیں تو ہم نے گزاری، تو اگلی 2 رکعتوں میں پھر وہی کام. تو اب ماحول اس طرح کا نہ ہو تو بعض اوقات کچھ چیزوں تو سلام پھیرا، تو میں نے ان سے کہا جناب بس کریں، خیر ہے. کہنے لگے پیر صاحب میرا پتر تراویح پڑھا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو دیکھو ساڈے ورگے میرا پتر ہی قرآن پاک پہ سناتا ہے. تو وہ انہیں آخیا میرا پتر پہ سناتا ہے. پھر وہ جن سنے نا میرے سمیت پھر اسی بھی رو پے. اور میں نے کہا یہ جو بات ہے نا یہ رونے والی ہے، یہ سمجھ میں آتی. تو اس لیے میرے عزیز دل میں نرمی رکھیں، اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو بردبار کریں. یہ بڑی کمال کی بات ہے، یہ بڑی اعزاز کی. میں کبھی امامہ شریف باندھتا تھا نا تو میری اماں میرا کھول دیتی تھی، کہتی نظر لگ جاندی. میں کیا مینوں ہی لگنی ہے. یہ پیار ہے. میرا بچہ قرآن جی سنا رہا ہے، یہ اس باپ سے پوچھیں جس کو اللہ، یہ ان والدین سے پوچھیں جن کے بچوں نے آج دستار باندھی ہے، اور اس استاد سے پوچھیں. میں نے بھی دستار کیا 2 دن پہلے 51 بچوں کی، تو میرے بھی پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ اتنے بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ اس سے پوچھیں جن کو یہ فضیلت کی اعزاز. یہ فصل جب پک جاتی ہے پھر تو مزہ دیتی ہے، پھر تو لطف آتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو اور ہر ادارے کو شاد و آباد فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ابھی دعا ہوگی، تشریف رکھیں تمام احباب جی. اس کے بعد اذان ہوگی، پھر باجماعت نماز ادا کی جائے گی. علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ اتنا خوبصورت اہتمام، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دستار ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام پہ فضل فرما. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت فرما. اللہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محبت عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما. رانا صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ ان پر فضل و احسان فرما. حضرت پیر صاحب کو صحت عافیت عطا فرما. علامہ صاحب جتنے لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بھی بہترین صلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. رستہ بنانا